آداب ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر آتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست کے کارپوریٹرز کے سہ روزہ تربیتی سیشن کا اختتام۔ ریاستی وزیر آئی ٹی، کے ٹی آر اور دیگر قائدین نے کیا خطاب۔ دونوں تیلگو ریاستوں میں گرمی کی لہر جاری۔ لو لگنے سے مرنے والوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر گئی۔ راماگنڈم میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا۔ جماعت کو وسعت دینا، مرحوم مجلسی قائدین کو حقیقی خراج۔ صدر مجلس کا تاڑبن میں جلسے یاد قائد ملت سے خطاب۔ بلدی ڈویژن سلیمان نگر اور شاسی پورم کے علاقے جات کا معتمد عمومی مجلس احمد پاشا خادری نے کیا دورہ۔ ترقیاتی کاموں کا لیا گیا جائزہ۔ کلثوم پورہ میں کچرے کے انبار میں لگی آگ سے آتشزنی حادثہ۔ جھوپڑیاں جل کر خاکستر، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سٹی پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف زونز میں گھر گھر تلاشی مہم جاری۔ مشتبہ افراد زیر حراست، بغیر دستاویزات والی گاڑیاں کی گئیں ضبط۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاست کے کارپوریٹرز کے لیے منعقد کیا گیا سہ روزہ تربیتی سیشن کا اختتام عمل میں آیا۔ آخری دن تلنگانہ کی وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ نے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور عوام کے درمیان کارپوریٹرز پل کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورنگل کارپوریشن کو خصوصی طور پر 300 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور دیگر کارپوریشن کو 100 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ انداز میں کام کرتے ہوئے عوام کی خدمت کرنے کی ضرورت درکار ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے تمام کارپوریٹرز سے کہا کہ وہ ہر معاملے میں معلومات حاصل کریں۔ واضح ہے کہ تربیتی کیمپ کے تیسرے اور آخری دن ریاست بھر سے تمام کارپوریٹرز نے شرکت کی۔ دونوں تلنگانہ ریاستوں میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ ریاست تلنگانہ میں لو لگنے سے تاحال 150 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ خانگی اور سرکاری دواخانوں میں لو لگنے سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ راماگنڈم میں 44 ڈگری درجہ حرارت درج کیا گیا، جبکہ نظام آباد، کرنول، اننت پور میں 43، حیدرآباد میں 42 ڈگری سیلسیس، جبکہ نندی گاما، تروپتی میں 41 اور تونی نیلور میں 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شدید گرمی کے سبب دوپہر میں سڑکوں پر ٹریفک میں کمی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ کئی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی مشروبات کے استعمال میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹرز نے عوام کو چوکسی برتنے کی اپیل کی ہے۔
قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمتہ علیہ کی برسی کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تاڑبند چوراہے پر جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ جلسے کی صدارت صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کی، جبکہ معتمد عمومی مجلس اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ مجلسی اراکین اسمبلی محمد معظم خان، جعفر حسین معراج اور دیگر نے جلسے سے خطاب کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تاڑبند چوراہا پر جلسے یاد قائد ملت رحمتہ اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے مجلسی قائدین اور کارکنوں پر زور دیا کہ مرحوم مجلسی قائدین کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کو وسعت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس نے دلتوں اور اقلیتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی پالیسی بنائی ہے اور ان میں سیاسی شعور بیدار کرنا بھی ضروری ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ کسی بھی صورت میں مجلس اپنے ایجنڈے اور پالیسی پر گامزن رہے گی۔ انہوں نے فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے شروع کی گئی مہم پر کہا کہ مسلمانوں کو حب الوطنی کا درس نہ دیا جائے، کیونکہ ملک کے لیے مسلمانوں نے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دی ہیں۔ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمتہ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر منعقدہ جلسے یاد قائد ملت سے معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری کے علاوہ مجلسی اراکین اسمبلی محمد معظم خان، جعفر حسین معراج اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ہم مجلس کو دکھائیں گے، پرانے شہر میں جائیں گے، جہاں دیکھو پھول کے ہار پہن کر سینہ تان کے بول رہے تھے اب ہم آ گئے، اب ہم آ گئے، اب ہم آ گئے۔ کیا بارات لے کے آئے تھے؟ ہم آ گئے، ہم ایسا کریں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سب کو آنے کی اجازت ہے، اور پھر دیکھتے سب کو ہم لوگ، دیکھو آیا جوکر آیا، یہ نیا آیا۔ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے جیسے 56 آ کے چلے گئے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 150 وارڈ کا الیکشن، مگر نہیں، اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کو ہرانا ہے۔ ہم کو دلی سے آرڈر آیا، ارے تم دلی کی، تمہاری حکومت دلی میں نہیں ہے۔ کہاں ہے تمہاری دلی میں حکومت؟ ہر جگہ تم ختم ہوتے جا رہے ہو، تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے، تمہاری نااہلی کی وجہ سے، تمہاری کمزور قیادت کی وجہ سے، تمہارے بچکانی حرکتوں کی وجہ سے بی جے پی کو اقتدار ملا، اور ان تمام غلطیوں کا فائدہ اگر کوئی نہیں اٹھا رہا ہے وہ اس لیے کہ تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ان تمام کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان میں عوامی تحریک شروع ہو جاتی، مگر نہیں ہے ان لوگوں کو، نہ وہ سوچ ہے، نہ وہ فکر ہے، نہ وہ قابلیت ہے ان کے پاس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نعروں کی سیاست میں آج کل ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ان کی گردن مار دینا تلوار سے، کوئی بولتا زبان لا لو میں 1 کروڑ دیتا ہوں، کوئی بولتا 20,000 دیتا ہوں، کوئی بولتا ایسا کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میرے پاس بہت سے میڈیا کے لوگ آ کے بولے آپ تبصرہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں بولا میرے بھائی بول دیا، کتنے مرتبہ بولوں گا میں؟ آپ تو جو سن لیے نا، اب ہم مجلس کی پالیسی یہ ہے کہ ایک بار جب ہم ایک موقف کو اختیار کر لیتے تو ہم اس پہ تبدیلی اختیار نہیں کرتے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا ضامن رہا کہ ایک پالیسی پر جب ہم قائم ہو جاتے، یہ ہماری پالیسی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو کسی نے پوچھا انہوں ایسا بول رہے، انہوں ایسا بول رہے، کوئی تلوار، کوئی گردن، کوئی یہ۔ میں بولا ایسا ہے، حیدرآباد میں ہمارے پاس بہت سے حکیم ہیں، بہت سے حکیم ہیں۔ تو حکیم کے پاس کوئی گیا، سنا میں، جا کے بولے حکیم صاحب سلام علیکم۔ حکیم صاحب بولے کیسا آنا ہوا میاں؟ بولے ذرا کمزوری چل رہی آج کل۔ تو حکیم صاحب بولے میاں کمزوری کئی کی ہے؟ سر میں درد ہو رہا، کھانا نہیں کھا سک رہے، کیا کمزوری ہے؟ تو یوں دیکھا انہیں، سمجھو آپ ذرا۔
تو حکیم صاحب بولے اچھا وہ کمزوری ہے آپ کو، بیٹھو۔ حکیم صاحب نکال کے خمیرہ دیے، کھا لے اس کو، طاقت کا ہے یہ۔ تو یہ تمام مخنثوں کو اسد الدین اویسی کا نام لیے تو ان کو مرد بن رہے کہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر جگہ ہمارا نام۔ ارے دوسرا فنکشن ہے، اس نام نہیں، آپ کا نام لیں گے؟ لو بھائی، کون روک رہا آپ کو؟ جمہوریت ہے۔ اچھا ہے اگر آپ کے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے، اگر آپ کو رات میں نیند آتی ہے، لیجئے گالی، خوب دیجئے گالی، ایک نہیں، دو 10 دو، 100 دو، کیونکہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اگر حق کو گالی سے دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر گالیوں سے حق دبا نہیں، پتھریں برسا کر حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر پتھروں نے حق کو نہیں دبا سکے۔ شاہ بن ابی طالب میں محروس کر دیا گیا تھا، مگر حق کو دبا نہیں سکے۔ مکے کی سرزمین پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، مگر حق کو دبا نہیں سکے۔ ارے میں تو ان لوگوں کا نام لیوا ہوں، ان لوگوں کے غلاموں کا غلام ہوں، میری نسبت ان لوگوں سے ہے، آپ میرا کیا کریں گے؟ اگر جانا ہے تو جائیں گے ایک دن۔ کون آیا جینے کے لیے یہاں پر؟ یہ تو میرے لیے قید خانہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرا سفر ختم نہیں ہوگا قبر میں جانے کے بعد بھی، میرا سفر تو بہت لمبا ہے، مگر یاد رکھو جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم حقیقت کو بیان کریں گے، سچائی کو بیان کریں گے، اور میں ان تمام ظالموں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارے بڑے بڑے وقت کے فرعون اور نمرودوں کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی، اللہ نے مجھ پر کرم کیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ میں وقت کے نمرود اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر حق کو بیان کیا، بیان کرتا رہوں گا۔ میری زبان کو تم روک نہیں سکتے، میری سوچ اور فکر کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک اویسی جائے گا تو ہر گھر سے اسد الدین اویسی انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگا۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں پانی کی قلت کے مسئلے پر تلنگانہ حکومت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میڈیا کے سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے سوال کیا کہ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے لیے مشن کاکاتیہ کے تحت کیوں کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ رکن راجیہ سبھا نے عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں مشن کاکاتیہ کے تحت کام شروع کروانے کا مطالبہ کیا۔ معتمد عمومی رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری نے حلقہ اسمبلی راج نگر کے مختلف ڈویژن سلیمان نگر اور شاستری پورم کے کئی علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے ان علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سید احمد پاشا قادری کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر شاستری پورم محمد مصباح الدین اور پروجیکٹ انجینئرز کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر سلیمان نگر ڈویژن بھی موجود تھے۔ سید احمد پاشا قادری نے بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں تفصیلات بھی بتائیں۔ یہ بلدی ڈویژن سلیمان نگر کے علاقے میں 9 نمبر سیٹوین کے پاس اور ایم پہاڑی کے پاس سلیمان نگر میں وہاں جو ریزرور تعمیر ہو رہا ہے وہاں پر، اور وہ کالونی میں ڈیمنڈ سٹی کے پاس بھی دورہ کیا گیا۔ پروجیکٹ کے انجینئرز کے ساتھ دورہ کیا گیا، اس میں بلدیہ کے بھی انجینئر شامل ہے۔ ڈرینیج کے جو بڑے لائنیں ڈالے گئے، کروڑوں روپے کے لائنوں کا کام ہوا وہاں پہ، لیکن کوئی سسٹمیٹک کام نہیں ہے اس میں۔ پورے لائنیں اکھاڑ کے پھر نئے طریقے سے ڈالنا پڑتا ہے، لیول نہیں ہے، ہر جگہ اوور فلو ہو رہا ہے، ہر طرف سے جو بدبو پانی بہہ اس کی وجہ سے پینے کے پانی میں نل میں بھی پولیوشن آ رہا ہے۔ پورا انجینئرز کو بتا دیے وہاں پر، انشاءاللہ اس کو بہت جلدی ریٹیفائی کریں گے لوگ۔ وہاں سے بلدی ڈویژن شاستری پورم کے علاقے میں بھی دورہ کیا گیا،
यहाँ के रिजर्वर के लिए भी काम देखा गया, वहाँ पे मुआयना किया। और यहाँ पर और सुलेमान नगर की टांकी के पास और शास्त्रीपुरम के टांकी के पास एक रूम बनाना है, वो रूम के लिए जगह बता दी गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको वो तामीर हो जाए, तो फिर टांकी में पानी का स्टॉक जमा करके उसका इफ्तिताह करने का मौका मिलेगा और इसके अतराफ के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस सिलसिले में कुछ अहम उमूर है, अहम बातें हैं। इसके लिए ज़रूरी है हमको कि एमडी साहब के साथ एक मीटिंग रख के यहाँ के कॉरपोरेटर्स को ले जाके यहाँ की पूरी रिपोर्ट उनको पेश करेंगे, ताकि काम जल्दी हो और काम के दौरान सुपरवाइजिंग हो, उसकी निगरानी हो। क्योंकि इससे पहले जो काम हुआ कम से कम 200 करोड़ के 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, और उसमें इतनी बेतरतीबी से काम हुआ कि मैं समझता हूँ कि पैसा वेस्ट हुआ, पैसा रायगा होगा। आगे उसको रेटिफाई करने के लिए भी कई करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए पूरी रिपोर्ट देना पड़ेगा और जो काम हुआ है उसकी इंक्वायरी करे और किस तरीके से उस काम को सुधारते, किस तरीके से वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते। एमडी साहब से मीटिंग रख के उनके इंजीनियर्स के सामने, हमारे कॉरपोरेटर्स के साथ ये मसले को हल करेंगे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज का दौरा किया, जिसमें नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाज साहब भी शरीक थे और कॉरपोरेटर यहाँ के शास्त्रीपुरम के मिसबा साहब भी हमारे साथ हैं और प्रोजेक्ट के पूरे इंजीनियर्स हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि कामों की जल्द से जल्द तकमील हो। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अधूरे काम हुए हैं, वो एमएम पहाड़ी के पास 9 नंबर पे सिटफिन के पास, वहाँ पर पूरा पानी बह रहा है, बदबू आ रही है पानी में। उसको पहले सुधारना चाहिए ताकि लोगों को साफ पानी मिले, बीमारियों से लोग महफूज रह सके। ये कामों की तकमील के लिए हम इंशाल्लाह अनकरीब एमडी साहब के साथ मीटिंग रखेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को आज उस वक्त एक और धक्का लगा जब जिले महबूब नगर के मक्थल के कांग्रेस रुकन असेंबली सी राम मोहन रेड्डी ने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। राम मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस पहुंचे वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और टीआरएस में शमूलियत का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। वज़ीर केसीआर ने खंडवा पहनाकर राम मोहन रेड्डी का पार्टी में खैर मकदम किया। राम मोहन रेड्डी इस मौके पर कहा कि मक्तल हल्के की तरक्की के लिए वो टीआरएस में शामिल हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत की डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। वर्कशॉप में रियासती वज़रा के अलावा बिल्डर्स और माली ताउन फराहम करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि सरकारी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मकानात की तामीर के सिलसिले में रियासती वज़ीर अमकिना इंदिरा किरण रेड्डी ने ओहदेदारों और बिल्डर्स के साथ तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ किस्म की तफसीलात भी पेश की गई। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को तकमील किया जाए। इस वर्कशॉप में वज़ारत अमकिना के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। नाज़िर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना के बाद 2 साल से रियासत में मौसर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से रियासत के बाज़ इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल पाई जाती है। ताहम हुकूमत ने भी बाज़ मंडलों को खुश्क साली से मुतासरा करार दिया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि खुश्क साली से निपटने के लिए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुमकिना तौर पर इक़दामात कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी खुश्क साली की ऐसी सूरत हाल पेश न आए, इस सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे। वाज़ेह है कि खुश्क साली की सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न किए जाने पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने बरहमी का इजहार किया था, जिसके बाद तकरीबन 600 से ज़ायद करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा ने पुलिस रिक्रूटमेंट और पुलिस की मखलूआ जायदादों से मुताल्लिक़ तफसीलात पर मबनी एक एप्लीकेशन जारी किया। डीजीपी अनुराग शर्मा ने बताया कि महकमे पुलिस में मखलूआ जायदादों से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात इस एप्लीकेशन पर दस्तयाब है।
ڈی جی پی نے واضح کیا کہ سب انسپیکٹرز اور کانسٹیبلز کے تحریری امتحانات میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو وقت کی پابندی ضروری ہوگی اور 1 منٹ کی تاخیر سے پہنچنے پر بھی امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کے بعد کی خبریں۔ شانتی نگر میں واقع مسجد عالمگیری سے متصل قبرستان میں آتش زدگی کا ایک حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق برقی تار گرا ہوا تھا اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ قبرستان کی جھاڑیوں میں پھیل گئی۔ شدید گرمی اور دھوپ کی تمازت کی وجہ سے بھی فوری طور پر آگ نے جھاڑیوں کو پکڑ لی۔ فائر بریگیڈ کو طلب کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا گیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد مہندر ریڈی نے رامنتپور میں واقع ایک فنکشن ہال میں سی سی ٹی وی کے کمیونٹی پروجیکٹ کا رسم افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ڈی سی پی ای زون ڈاکٹر رویندرا کے علاوہ ڈویژن ڈی سی پی سی ایچ سدھاکر اور دیگر بھی موجود تھے۔ مذکورہ سی سی ٹی وی کمیونٹی پروجیکٹ کے تحت تقریباً 58 کیمراز نصب کیے گئے ہیں جو امبرپیٹ تا رامنتپور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ کلثوم پورہ سبزی منڈی کے قریب آتش زدگی کے حادثے میں کئی جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق کچرے کے انبار میں لگی آگ نے عقبی حصے میں موجود جھاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بتایا گیا ہے کہ 20 سے زائد جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہوئی ہیں۔ واقعے کے وقت جھوپڑیوں میں کوئی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جھوپڑیوں میں موجود سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس موقع پر افراتفری کا ماحول بھی دیکھا گیا۔ فائر بریگیڈ عملے نے مقام واقعے پر پہنچ کر آگ کو قابو میں کیا۔ جڑی منڈلا میں واقع بس ڈپو کے قریب یوریکا فوربس کمپنی کے گودام میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا۔ صبح بڑے پیمانے پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے جس کا تخمینہ لگایا جانا باقی ہے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی جس کے بعد فائر بریگیڈ عملے نے مقام واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ شہر میں جرائم کی شرح میں کمی کرنے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی غرض سے آئے دن گھر گھر تلاشی مہم سٹی پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت ایسٹ زون پولیس نے ڈی سی پی ڈاکٹر رویندر کی نگرانی میں عثمانیہ سٹی پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے جات کیمپ 4 اور کیمپ 5 میں گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ 2 سے زائد پولیس اہلکاروں نے اس مہم میں حصہ لیا، جبکہ 44 بائکس اور 2 آٹوز کو بھی مناسب دستاویزات نہ ہونے پر ضبط کیا گیا۔ 5 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اویسی لائیولی ہوڈ اسکول کا قیام عمل میں لاتے ہوئے غریب مسلم لڑکیوں اور خواتین کو مختلف کورسز کی سمر کوچنگ کے طور پر تربیت دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت سالم چوک تالاب کٹا میں واقع اویسی ہیلتھ سینٹر پر کورسز کے آغاز کے سلسلے میں افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں معتمد عمومی اور رکن اسمبلی مجلس حیدر پاشا قادری، مجلس رکن کونسل الطاف حیدر رضوی کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ اور دیگر نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی اور تقریب سے خطاب بھی کیا۔
मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और मजलिसी कॉर्पोरेटर आयशा रुबीना ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आयशा रुबीना, मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस। आज हम लोग यहाँ ओवैसी हेल्थ सेंटर पे ओवैसी लाइवलीहुड स्कूल का आगाज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मेहंदी डिज़ाइनिंग, कारचोब, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर्स वग़ैरह। ये सब कोर्सेज़ सिर्फ लेडीज़ के लिए हैं और यहाँ पे तकरीबन 500 लड़कियों का और ख़वातीन का एडमिशन हो चुका है और इंशाल्लाह हमें ये तवक्को है कि हम 1000 के करीब ये समर कोर्सेज़ में 1000 के करीब लड़कियों की ट्रेनिंग करेंगे। ये 45 डेज़ की ट्रेनिंग है जो हर साल चलाई जाती है और यहाँ लड़कियाँ हुनर सीखती हैं और उसका इस्तेमाल भी करती हैं। कई लोग इससे रोज़गार भी कमाते हैं। हमारी कई लड़कियां गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रही हैं। ब्यूटिशियन कोर्सेज़ ख़ास तौर पे यहाँ के बहुत पॉपुलर हैं और मेहंदी डिज़ाइनिंग भी बहुत पॉपुलर है। ये कोर्सेज़ के ज़रिए ये लड़कियां बाहर जाती हैं और कई यहाँ के पार्लर्स में भी काम करती हैं। तो आज तक 11 साल में हम लोगों ने 30,000 के करीब ख़वातीन की ट्रेनिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी लाइवलीहुड स्कूल इंशाल्लाह और भी कई ख़वातीन को रोज़गार फराहम करेगा और हमारे चेयरमैन साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ख्वाब है कि हर घर की हर लड़की, हर ख़वातीन कोई ना कोई हुनर सीखे ताकि उनके घर में रोज़गार की कोई कमी ना हो। शुक्रिया। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये 11 साल से फ्री में ये कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं और यहाँ पे जो कोर्सेज़ सिखाए जाते हैं वो बहुत पॉपुलर है और टोटली फ्री है। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे अक़लियती बहबूद के तहत रेसिडेंशियल स्कूल्स अक़लियती तलबा के लिए कुशादा करने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले के तहत 70 से ज़ायद स्कूल रियासत तेलंगाना में कायम किए जा रहे हैं। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से हज हाउस में रेसिडेंशियल स्कूल्स में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया और वहाँ पर दी जाने वाली सहूलतों के सिलसिले में एक नुमाइश का अहतमाम किया गया। इस मौके पर अक़लियती कमेटी के सदर नशीन और डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो ए.के. खान के अलावा अक़लियती महकमे के ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया था। ए.के. खान ने बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत के मंसूबों के मुताबिक इन रेसिडेंशियल स्कूल्स में तमाम दरकार सहूलतों को बेहतर तौर पर देने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने अक़लियती तलबा से गुजारिश की है कि इस स्कूल में दाखिला लेते हुए अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाएं। जानिब से जो 120 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं, उसमें से 71 स्कूल्स इस साल यानी कि 2016-17 एकेडमिक ईयर में शुरू होने वाले हैं। इनके लिए टीचर्स अपॉइंट करने का काम और बिल्डिंग सिलेक्शन, जाहिर है कि परमानेंट बिल्डिंग्स बनाने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए जो किराए पे जो बिल्डिंग्स लेके स्कूल शुरू करना है उसका काम और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन का काम, ये 3 की कार्रवाई भी शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि स्कूल जब ओपन होना है यानी कि जून के मिडिल में, उससे पहले ये तीनों काम मुकम्मल तौर पर पूरे कर लिए जाएंगे और उसी के सिलसिले में जो बच्चों के लिए जो क्लासरूम में जो मटेरियल देना है, हॉस्टल्स में बहुत सारे प्रोविजंस देना है इनके लिए।
35 سالہ محمد یوسف ساکن حافظ بابا نگر جو پیشے سے باورچی بتائے گئے ہیں اور ایک ہاسپٹل کی کینٹین میں کام کرتے ہیں، وہ 8 اپریل سے لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی ایک شکایت بھی درج کروائی گئی ہے۔ اگر کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں اطلاع دی جائے یا پھر اسکرین پر دیے جا رہے نمبروں پر کال کرتے ہوئے معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تلنگانہ تیلگو دیشم قائد ایم نرسملو نے KCR حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابینہ میں خواتین اور دلتوں کو نمائندگی نہیں دی جا رہی ہے۔ میڈیا کے مہمان سے بات کرتے ہوئے نرسملو نے ریاست کے تیلگو دیشم کارکنوں پر زور دیا کہ KCR حکومت کے خلاف امبیڈکر کے مجسموں کے روبرو دھرنے دیے جائیں۔ دیشم قائد نے کہا کہ مالا مادیگا اور خواتین کو کابینہ میں نمائندگی نہ دینا باعث افسوس ہے۔ واضح ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے تلنگانہ وزارتوں میں خواتین کی نمائندگی نہ دینے پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ آندھرا پردیش سیکریٹریٹ میں ملازمین کی تقسیم سے متعلق امور کا جائزہ لینے والی کمل ناتھ کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے بعض ملازمین کو جب اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو ملازمین نے احتجاج بھی کیا۔ ملازمین نے الزام لگایا کہ عہدیداروں کو اعتماد میں لیے بغیر کمل ناتھ کمیٹی یک طرفہ طور پر فیصلے کر رہی ہے۔ آخر میں ہم خبریں ایک بار پھر۔ ریاست کی کارپوریٹرز کے سہ روزہ تربیتی سیشن کا اختتام، ریاستی وزیر IT KTR اور دیگر قائدین نے کیا خطاب۔ دونوں تیلگو ریاستوں میں گرمی کی لہر جاری، لو لگنے سے مرنے والوں کی تعداد 150 سے تجاوز کر گئی، راما گنڈم میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا۔ جماعت کو وسعت دینا مرحوم مجلسی قائدین کو حقیقی خراج، صدر مجلس کا تاڑبند میں جلسے یاد قائد ملت سے خطاب۔ بلدی ڈویژن سلیمان نگر اور شاسی پورم کے علاقے جات کا معتمد عمومی مجلس احمد پاشا خادری نے کیا دورہ، ترقیاتی کاموں کا لیا گیا جائزہ۔ کلسم پورہ میں کچرے کے انبار میں لگی آگ سے آتشزنی حادثہ، جھوپڑیاں جل کر خاکستر، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سٹی پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف زونز میں گھر گھر تلاشی مہم جاری، مشتبہ افراد زیر حراست، بغیر دستاویزات والی گاڑیاں کی گئیں ضبط۔ ایسے کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔